قرآن نے عورت کو کمزور نہیں بنایا بلکہ نسلوں کو سنوارنے والی بنایا ہے۔ اگر کسی عورت میں یہ 7 اوصاف آ جائیں جسے قرآن نے ڈیفائن کیا ہے تو وہ صرف ایک گھر نہیں پوری نسل کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، نیک عورت وہ نہیں کہ جو مرد سے برابری کی جنگ لڑے بلکہ وہ ہے کہ جو مردوں کی حکومت کو تسلیم کرے۔ پھر قرآن کہتا ہے ولا یبدین زینتہن، وہ پردے کی سخت محافظ ہوتی ہیں، عصمت، نگاہوں اور اپنی پہچان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا کمال کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وہ امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ یہی ایک پلس پوائنٹ ہے دیندار لڑکیوں کا کہ ان کے مرد ان پر کامل اعتماد کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فالصالحات قانتات، کہ وہ نیک ہوتی ہیں اور خاوند کی فرما برداری کرتی ہیں۔ پھر قرآن صاف کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، لہجہ ایسا رکھتی ہیں کہ کسی بیمار دل کو بھی امید نہ ملے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، کہ ایسی عورت اپنا وقت اللہ کی یاد میں لگاتی ہے۔ عورت کے لیے سب سے اہم چیز اولاد کی تربیت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو قرآن کا وارث بناتی ہے۔ اور آخر میں قرآن کا فیصلہ کن جملہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو دیندار ہیں وہ بغیر کسی ضرورت کے باہر نہیں نکلتی، وہ سازشوں اور چالاکیوں سے محفوظ رہتی ہے، اسی لیے ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ لڑکی کا جتنا دوسرے لوگوں سے میل ملاپ کم ہوتا ہے اتنی ہی وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس میں جتنا زیادہ حیا ہوگا وہ اتنی ہی اچھی اور کامل ہوگی۔